بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے خبر تو سنی ہوگی، ڈاکٹر عرفان کیسر آئے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ آئے۔ ویسے تو کافی اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آج بات کرنے لگا ہوں پوائنٹ پہ۔ ان کا ٹور تھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ سلابی ریلا آیا، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوگی، ان کی بھابھی کی ڈیتھ ہوگی، رائے، اور کافی لوگ جو سے وہاں پھنس گئے، سب چیزیں، ان کی خود کی فیملی وہاں پر تھی لیکن یہ سیف ہے، رائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے جو میں پوائنٹ یہاں پر رائز کرنا چاہ رہا ہوں، آج سے 10 سے 15 دن نہیں گزرے ہوں گے اس واقعے کو جہاں پر 18 لوگ ایک ہی خاندان کے سر عام موت کے گھاٹ اتر گئے، سب کے سامنے مر گئے، 2-3 گھنٹے تک کوئی ریسکیو نہیں پہنچی، اور وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے، صرف سیلفیاں لینے کے لیے ادھر گئے تھے۔ اور وہاں کے لوگوں کے یہ بیانات ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار ابھی پانی ہلکا ہے، تم لوگ ادھر آ جاؤ، تم لوگ ادھر آ جاؤ، لیکن نہیں، وہ لوگ اس طرف نہیں آئے۔ اور جب پانی کا زیادہ ہو گیا تو وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے تھے، تو آخر کار حکومت نے تو کچھ کرنا نہیں تھا، وہ تو چھوڑے، آپ حکومت کے گلے شپے ارادہ کرتے ہیں، انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پہلے جب کہا گیا تھا کہ ادھر آج وہ نہیں آئے، رائٹ، اس میں سیلاب آیا اور وہ 18 کے 18 مر گئے۔ کیا سب کو نہیں پتا تھا کہ ویدر کیا بتا رہا ہے کہ اگلے 6 دن میں بارش ہونے والی ہے؟ کیا سب کو نہیں پتا کہ اس ٹائم سیر کرنے، تفریح کرنے نہیں جانا چاہیے؟ یہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، سب چیزیں ہیں، اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ موت یہاں لکھی ہوتی ہے، انسان وہاں خود چلا جاتا ہے۔ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں چھت سے چھلانگ مارو، مرو کہ نہیں مرو گے؟ اویسلی مر جاؤ گے نا، کہ آپ کی موت لکھی ہوئی تھی آج؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، موت کا دن مقرر ہے، اسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر چاقو لے کے اپنے پیٹ میں خود ہی مار دینا تو اسے موت کا وقت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بیوقوفی، جو اس ٹائم سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ بھائی ان دنوں سیر و تفریح کے لیے جانے کا علاقے کچھ اور تھے، آپ اپنے گھر میں رہیں، ارد گرد قریب علاقے میں جائیں جہاں پر آپ محفوظ ہیں۔ آپ کن علاقوں میں جا رہے ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پر آلریڈی پہلے الرٹ جاری کر دیا گیا کہ وہاں سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، آج سے 10 دن پہلے سب کچھ بتا دیا گیا، اس کے باوجود آپ لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کی نااہلی ہے۔ میں حکومت کی سپورٹ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامن سینس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ جب بیریئر لگا دے، بند کر دے سڑکیں، وہاں پر لوگوں کو کھڑا کر دے، پولیس کو کھڑا کر دے کہ لوگوں کو اس طرف جانے نہ دیا جائے۔ اب یہ میں دیکھ رہا تھا، رائٹ، اب یہ اندازہ لگائیں آپ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ یہ دیکھیں، تھلک نالا جو ہے، رائٹ، اور تھلک نالا چلاس میں آنے والے سیلابی ریلے میں زد میں آ کر لودرا سے تعلق رکھنے والے شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے مالک محمد سعد کی اہلیہ، ان کا چھوٹا بھائی محمد فہد اور بچے جان کی بازی ہار گئے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ لوگ سیر کرنے گئے تھے نا، کامن سی بات ہے، کیا کرنے گئے تھے؟ سیر کرنے تھے۔ اور ڈاکٹر عرفان کیسے بھی سیر کرنے گئے تھے، رہے۔ یہ سارے ویڈیوز بنانے کے چکر میں، ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ارد گرد ان علاقوں میں جانا شروع ہوتے ہیں جہاں پر ویسے تھندرڈ ہے، جہاں پر حالات ویسے خراب ہے، جہاں پر ریسکیو پہنچ نہیں سکتی، وہاں پر پہاڑوں میں ویسے ہی بندہ سلپ ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے اور جان کی بازی آ جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ مرتے ہیں، اس بات کا شاید اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو تو اس چیز کا رکھنا چاہیے۔ اور وہ آصف جٹ صاحب جو سے نا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے ہیلی کاپٹر بھیجیں اور صرف جو ہے ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کو نہ بچا لیں اور باقیوں کی تو خیر ہے۔ بھائی ڈاکٹر عرفان کیسر ہو یا باقیوں، سارے برابر ہیں، اگر ہیلی کاپٹر بھیجو تو سب کو بچاؤ، ایک کو نہیں۔ وہ وہی بات ہے کہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو کوئی بڑا پاکستان کے لیڈر ہے تو اسے بچا لو اور باقی سارے مر جائیں، وہاں پر موت کی گھاٹ اتر جائے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، سارے ایکول ہوتے ہیں، سارے کے سارے برابر ہے۔ اگر گورنمنٹ بھیجتی ہے ہیلی کاپٹر یا کچھ کرتی ہے ریسکیو کے سسٹم، تو سب کو پراپرلی ایکولی سیو کرنے کی کوشش کرے، اور سیو کرنے کے بعد ان سب کے دماغوں میں ایک بار ڈالے کہ یار تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی۔ وہ تمام لوگ اس ٹائم اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس ٹائم بھی پلان کر رہے ہیں دوست یار کہ اب موسم بڑا اچھا ہے یار، پتہ چلا کہ 4 دن بارش ہونے والی، یار سوات چلتے ہیں، کاغان چلتے ہیں، ناران چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہاں چل سیر کرنے جائیں۔ ان سب کو تک ویڈیو پہنچاؤ، انہیں کو یار تمہاری ماں نے بڑی مشکل سے تم لوگوں کو پال پوس کے بڑا کیا، تم لوگ کیا نہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں، موت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ وٹ از دس، موت آئے گی تو دیکھی جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے۔ یہ ویدر جو موبائل میں آپ کی ایپ ہے، کسی انسان نے ایجاد کی ہے نا، اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے ایجاد کیا، اور ایجاد کرنے کے بعد وہ بتا رہے کہ اگلے 4 دن کیا ہونے والی ہے؟ بارش ہونے والی ہے۔ اس نے بتایا 4 دن کیا آنے والا ہے؟ سیلاب آنے والا ہے۔ اب سیلابی لیلا ایک دم آیا تھا، لوگوں کو لگتا ہے ایک دم آیا سیلابی لیلا اور پورے کا پورا شہر تباہ ہو گیا۔ بھائی ایک دم نہیں آتا، ایک دم نہیں آتا۔ اور رہی بات یہ سیلابی ریلے جتنے بھی آئے ہیں، یہ شہروں سے ان علاقوں میں آئے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں، اکثر آپ پنڈی یا اسلام آباد کی طرف جائیں تو آپ کو پہاڑوں کے اوپر کچھ گھر نظر آتے ہیں بنے ہوئے، دیکھیں نا گھر وغیرہ بنے ہوتے ہیں، انہیں وہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب سیلابی ریلے آتی ہیں، ٹھیک ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو بارشیں گرتی ہیں پہاڑوں کے اوپر،
پہاڑوں کے اوپر مٹی کے بڑے بڑے ڈلے جو سے ہوتے ہیں نا وہ پگھل جاتے ہیں, اور جب پگھل جاتے ہیں تو وہ ڈلے جب نیچے گرتے ہیں تو وہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کرتے ہیں, جسے کیچڑ نما کہتے ہیں بہت زیادہ. اس کی زد میں گاڑیاں بھی, گھر بھی, بچے بھی سب اس میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ایریا ایسا ہے تو وہاں سے موو کریں تاکہ اس طرف سے اپنے کو سیو کر دیں. اور رہی بات ٹورسٹ کے لیے, یہ دن بہتر نہیں ہے بھائی, سیر کرنے کے لیے اور بڑے دن ہیں اور بڑی جگہ ہے, ان جگہ پہ مت جائیں. آپ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں رائٹ وہ فوت ہو چکے ہیں رائٹ, اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں رائٹ جو اس ٹائم لاپتہ ہیں, ایون کہ ایک بچی ہے وہ لاپتہ رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے وہ بچی مل جائے. ماں باپ کی کیا حالت ہو رہی ہے, میں اکثر کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا ابھی, بری حالت ہے ماں باپ کی رائٹ, وہ رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں رائٹ, سڑک پہ بیٹھے ہیں, مٹی مٹی ہوئی ہوئی ہے, ان کی بری حالت ہوئی ہوئی ہے, اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کریں. اور ایک باری ذرا ان سے اگر اکیلے میں پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہاں سیر کرنے کے لیے, تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ کسی موٹیویشن اسپیکر نے اور کسی شخص نے یا کسی بھی ایسے سوشل ایکٹیوسٹ نے سیر کے پلان کیا تھا اور پوری کی پوری گاڑیوں کے لے کے چلا تھا. تو مسئلہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ جب اس طرف قدم اٹھائیں گے تو چھوٹے لوگ تو ان کے پیچھے چلنا ہی شروع ہو جائیں گے. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کو سیو کرے, اپنی پبلک کو سیو کرے, انہیں بابا الرٹ کرے کہ آپ کو اس طرح موو نہیں کرنا, آپ کو اس طرح موو نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے سب سے مین چیز. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پاک کرونا کے مطابق بتائی تھی کہ اگر کوئی ایسی ہوا آ جائے جس سے آپ نقصان ہو رہا ہو یا بیماری پھیلی ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پہ موجود رہیں, بلکہ اپنے شہر کو بھی تبدیل نہ کریں. یہ ہونا چاہیے. اب یہی مین چیزیں فالو ہوتی ہیں آپ کی ان چیزوں پہ کہ سیلابی ریلیں آنے والے ہیں, طوفان آنے والے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی ان علاقوں میں آ رہا ہے تو ادھر موو نہ کریں, منتقل نہ ہوں. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آنے والا ہے تو آپ وہاں سے پہلے منتقل کر جائیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے. جان بچ جائے گی تو سب چیزیں دوبارہ بن جائے گی, اور جان اگر چلے گی تو جو چیزیں بنی ہیں وہ سب چیزیں ضائع ہوگی اور سب کچھ تباہ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے, ڈاکٹر عفان کیسر کو, ان کی وائف کو, ان کی بچی کو, سب کو محفوظ رکھے اور تمام باقی لوگوں کو محفوظ کرے. میرے لیے سارے برابر ہیں, کوئی بھی اپر ہے کوئی لوور نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سارے برابر ہیں. اور اللہ کرے یہ ان سب کو توفیق دے کے یہ اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ دن سیر و تفریح کے نہیں. آپ اندازہ لگائیں, یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ٹورسٹ کی کتنی گاڑیاں تھیں, 3 تھی گاڑیاں, کتنی 3 گاڑیاں, اور ایک گاڑی میں منیمم کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 20 بھی لگا لو. نہیں بڑی بڑی کوچ لے کے گئے ہیں بھائی, بڑی ہائیلیکس ہیں, 20-21 لگا لو, چلو اسکول سے کھلے 20-21, تو 20 بھی آپ لگاؤ تو 3 گاڑیوں میں کتنا ہو گیا, 60. تو 60 میں سے 40 بندہ فوت ہو گیا اور باقی بندے لاپتہ ہیں. اور یہ جا رہے کدھر تھے, ٹورسٹ گاڑی تھی, سیر کرنے جا رہے تھے ان دنوں میں. بھلا ان دنوں جب بجلی کڑک رہی ہے, کل پرسوں کی بات ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے رائٹ, وہ جی رہتی ہیں پنڈی میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ موسم بڑا اچھا ہے جی سر جی مری سیر کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں. تو اس نے نا یہ ویڈیو سینڈ کی گاڑی میں کہ سامنے بجلی کڑک رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے تیز, کچھ دن پہلے بہت تیز بارش ہوئی, اور ویڈیو سینڈ کی, سر جی دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے, ہم مری کی طرف جا رہے ہیں. میں نے فٹ سے اسے بیک کال کیا اور میں نے کہا بیٹا ابھی ٹرن کرو واپس. اور میں نے پھر اس کے ہسبینڈ سے بات کی, میں نے کہا کیا کریں, بیوقوف ہیں, پاگل ہیں, جاہل ہیں. کہہ رہا کیا ہوا, میں نے کہا یار سامنے بجلی کڑک رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, تم نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, ہماری جان کی بات اللہ کرنے والا ہے. میں نے کہا یار اللہ نے بیوقوف نہیں انسان کو پیدا کیا, اللہ نے انسان کو شعور دیا, کیا دیا. اب میں چھری پکڑ کے اپنی نس کاٹوں, میں مروں گا نہیں مروں گا, مر جاؤں گا. اب مرنے کے بعد میری قسمت میں تھا, دماغ خراب. ان گاڑی والوں کو میں نے زبردستی کر کے پیچھے مروا, آدھا رستہ طے کر چکے تھے مری تک کا, آدھا رستہ وہ طے کر چکے تھے, ٹھیک ہے, اور جا رہی پروٹوکول کے ساتھ ہے. جب وہ واپس آ گئے تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جس پلی سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں سیلابی ریلا آیا تھا, اور پلی پہ جتنی گاڑیاں پھنسی تھی, مطلب ایک گاڑیاں آگے چلی گئی پھنس گئی ہیں, پچھلی گاڑی میں پھنس گئی ہیں, پچھلی گاڑی پھنس گئی. اب آپ کی گاڑی سینٹر میں ہے, آپ گاڑی نہ آگے لے کے جا سکتے ہو نا سیلابی ریلا آیا, جو ادھر کی گاڑیاں سڑک پہ وہ بچ گئی, ادھر سڑک والی کیا ہوگی, بچ گئی, لیکن جو پلی پہ کھڑی ہیں 3 وہ اڑ گئی, وہ گئی گاڑیاں, وہ گاڑیاں ساری کی ساری کیا ہوگی, تباہ ہوگی. تو جب بار بار ویدر بتا رہے ہیں, آپ کو الرٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ الرٹ کر رہی ہے, بھائی ان چکروں میں نہ پڑو, مہربانی کر کے ان چیزوں سے دور رہو. اور رہی بات باقی اختلافات میں میرے سب لوگوں موٹیویشن اسپیکر ہیں سب کے ساتھ الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس پوائنٹ پہ جب خطرناک وقت ہے تو میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کروں. گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, ان کی ڈی سی سے ریکویسٹ ہے رائٹ, وہ وہاں پر فٹافٹ ریسکیو ٹیم کو بھیجیں اور ہیلی کاپٹرس کو بھیجیں, کیونکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو ہو سکتا ہے, ادروائز کسی اور ذریعے سے آپ انہیں ریسکیو کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس طرح کے حالات وہاں پر اس ٹائم بنے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حفاظت کرے. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ اس ٹائم جو دل و دماغ بٹھائے ہوئے ہیں لوہری خاص طور پر کہ اگلے 4 دن بعد وہ سیر کرنے کے ارادے کر کے بیٹھے ہیں, اور اس ٹائم ٹورسٹ کے ٹکٹ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. فیس بک پہ کمپین چل رہی ہے کہ آپ سیر کرنے جائیں, وہاں کمپیننگ کریں, ان سب چیزوں کو روکا جا سکے. دیکھتے ہیں چینل سب کا ریئل موٹیویشن. اللہ